سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم خان صاحب۔ 5 کتابیں لکھی ہیں، نیپال سے ڈپلومہ ہولڈر ہیں، دنیا گھومے ہیں، اسٹرالوجی پر ان کی بہت اچھی گرپ ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ 2021 اور 2022 میں کن کن مشکلات سے پاکستان گزرا، ہم گزرے، سارے سٹارز گزرے، اور 2022 میں سٹارز کا کیا سٹینڈ ہوگا، کہاں پہ ہوں گے، کس طرح ان کی موومنٹ ہوگی۔ ان سے پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے 2022 کیسا رہے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر۔ اچھا سر، سٹارز کے حوالے سے اگر بات کریں تو 2021 کرونا اور کئی مشکلات، مہنگائی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 2022 میں اس پہ گرپ ہو جائے گی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے قدیر کہ میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا یوٹیوب چینل بڑی سپیڈ سے ترقی کر رہا ہے اور مونیٹائزیشن بھی ہو گئی ہے۔ اللہ تمہیں ترقیاں دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قدیر صاحب آج سے نہیں، ہمارے بہت پرانے، کم از کم ایک 20 ایئرس سے یہ ان کی ہماری دوستی ہے۔ تو میں نارملی کسی بھی چینل پر یہ انٹرویوز وغیرہ نہیں دیتا اس طرح کے، لیکن قدیر ہمارا بھائی ہے تو ہماری سراں خبر ہے۔ اب یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کی کنڈیشنز، ہم پلانٹری کنڈیشن اگر پڑھتے ہیں تو پاکستان ہے بائی سن لیو۔ جب پاکستان پیدا ہوا تھا اس وقت سن لیو میں تھا، سیٹن لیو میں تھا، مرکری لیو میں تھا، اور وینس بھی لیو میں تھا۔ کیتو جو ہے وہ اسکارپیو میں تھا، راہو ٹورس میں تھا، مون اور مارس تھے کینسر میں۔ تو اس لیے پاکستان کی یہ پلانٹری کنڈیشن تھی۔ سیٹن پہلے اپنے گھر سے گزرا وتھ جوپیٹر، پھر اپنے گھر سے گزرا پھر جوپیٹر۔ تو یہ جو 2 سال گزرے ہیں یہ کرونا کے تھے، اور ہم اسے بار بار کہتے ہیں کہ یہ ریسٹرکچرنگ کے سال تھے۔ ریسٹرکشن سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک یا کوئی بھی دنیا ایک ایسے فیز میں سے گزرتی ہے جہاں پر ساری چیزیں گرا کر ایک نئی طریقے سے نئی زمین یا نئی عمارت بنانی پڑتی ہے، تو وہ ریسٹرکچرنگ پورے طریقے سے ہو رہی تھی جو اب پازیٹیوٹی کی طرف بڑھے گی۔ سیٹن ڈیل کرتا ہے عوام سے، حالات سے۔ تو جب سیٹن بہت اسٹرانگ نہیں رہتا، اور جوپیٹر ڈیل کرتا ہے انسانی بڑھوتری سے، تو ان میں یہ ساری چیزیں اسکویز ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ 2019 کے اینڈ سے دیکھیں، 2021، یہ دونوں سال ورسٹ کم ورسٹ تھے پوری دنیا کے لیے۔ اب لکیلی جو اب سال شروع ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت شدید بہتر ہوگا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ راہو اپنی جو جگہ چینج کرے گا یہ کرے گا مئی میں۔ تو مئی تک انسرٹن کنڈیشنز عجیب و غریب ہوں گی، آئی تھنک سوری، یہ 2022 کا مڈ تک جو حالات کافی سارے بدلیں گے۔ اس کے بعد کا جو ٹائم ہوگا یہاں سے ترقیاں شروع ہو جائیں گی اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ اس سال سیٹ اپ چینج ہونے کے کافی سارے چانسز ہیں۔ سیٹ اپ سے مراد یہ ہے کہ جو سسٹم آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سسٹم شاید چینج ہو جائے۔ سسٹم چینج ہونے سے ترقیاں پاکستان کی بڑھیں گی، کیونکہ پاکستان ایک اس ٹریک پر آ جائے گا جہاں پر اسے بہتری کی طرف لے کر آنا ہوگا ہی۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیشہ یہی سوچتے رہے ہیں، یہی سنتے رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن اب جو 2022 ہوگا یہ اس نازک دور کو ختم کر کے پروگریس، گروتھ، اس کی طرف پہلا سٹیپ ہوگا۔ تو اب یہ سمجھیں کہ جو عمارت 2020 میں 2021 میں ڈھہنی تھی وہ ڈھہ گئی، اب عمارت 2021 میں کھڑی ہوگی، 21 کے بعد 22 میں کھڑی ہوگی، 22 کے بعد سے پھر ہم پروگریسز کی طرف جائیں گے، اللہ خیر کر دے گا۔ اچھا سر، تھوڑا سا پولیٹیکل کی طرف سے آتے ہیں، تو تحریک انصاف کو کہاں دیکھ رہے ہیں نیکسٹ؟ دیکھیں اگر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں، میں نے بھی ایک یوٹیوب چینل بنایا، اتنا بڑا تو نہیں ہے جتنا ان کا، لیکن پھر بھی میرا بنایا۔ اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ گریجولی جو ہے نا یہ پی ٹی آئی اپنی ساخت کھو دے گی اور اپنی اسٹرینگتھ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایسٹرالوجر معظم خان، آپ جب بھی کلک کریں گے میرا یوٹیوب چینل کھل جائے گا، آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا سر، خان صاحب سب سے پہلے ہوں عمران خان صاحب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ 5 سال مکمل کریں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے تو میں نے بار بار یہ کہا کہ ایک ہوتا ہے 5 سال پورے کرنا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ 2022 ٹینیور جو ان کا جو ٹینیور ہے اس میں شفٹ، ایک ڈرفٹ کا سال ہوگا، جس میں جو سسٹم اب چل رہا ہے جسے ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں یہ کلیپس ہو سکے گی، ہونے سے ایک سسٹم آ سکتا ہے۔ مجھے ان کی اپنی ذاتی جو حیثیت ہے وہ تو ہم اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ وہ ساری زندگی پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ میں سیکریٹریس ہوں، پھر وہ یہ ساری زندگی کہتے رہے، بعد میں جب الیکشن انہوں نے ہونا تھا تو میں لبرا ہوں، تو اس لیے وہ دو کنفیوژنس ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم پاکستان کا پڑھتے ہیں، عمران خان کا نہیں پڑھتے۔ تو پاکستان میں 2022 ہوگا، یہ شفٹ کا سال ہوگا ہی۔ اچھا سر، ایک اور آج کل بڑی خبر پھیلی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب پاکستان میں موو ہے، ان کا سفر ہے کوئی؟ دیکھیے میں نے ان کی بھی جو ڈیٹ آف برتھ جو بتاتے ہیں یہ لوگ، فرینکلی
میں ہاں 25 دسمبر ہی ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. ہی واز بورن ان اراؤنڈ اگست. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ڈیٹ آف برتھ ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں. بہرحال پھر بھی جب ہم ان کے حالات پڑھنا شروع کریں گے تو ہم پاکستان کا ہی ذائچہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر, کرنٹ پرائم منسٹر, میں نے آپ کو اگر دیکھیں میرا پھر یوٹیوب چینل, تو میں نے 2021 کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ جو سال یہ نیا شروع ہو رہا ہے 2022, یہ جوڈیشری کا سال ہے. تو جوڈیشل ڈیسیشنز کچھ ایسے آ سکیں گے جس کی وجہ سے کرنٹ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں ہی کرٹیکل ٹائم میں سے گزریں. اگر آپ اس وقت دیکھیں تو جوڈیشری کے بہت بڑے فیصلے آپ کی نظر میں ہوں گے. ان میں سے ایک ہی فیصلہ ایسا ہے جو بہت ہائی لائٹ ہوا ہے کہ نواز شریف کو انگلینڈ والوں نے جوڈیشری طور پر یہ کہا کہ جی آپ یہاں سے نہیں رہ سکتے, آپ جانا ہوگا. تو اگر وہ وہاں پر آتے ہیں تو ان کا کوئی مستقبل چینج نہیں ہونے والا, کوئی لائف بہت اعلیٰ نہیں ہونے والی. پروپوگنڈا ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن میری نظر میں ان کا کوئی پولیٹیکل ایسا سنیریو نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ سے پھر آ کر کوئی ایسا ڈیزگنیشن حاصل کر لیں جس کی وجہ سے انہیں کوئی پرائم منسٹرشپ دی جائے. اس کا چانس نہیں. اچھا سر, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ نیکسٹ گورنمنٹ نون لیگ کی آ سکتی ہے؟ ابھی تو نیکسٹ گورنمنٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا. ابھی تو سسٹم چینج ہوگا. جس سے فرض کر رہے ہیں کہ سسٹم چینج ہو جاتا ہے اور 2-1 سال 3 سال کو نیا سسٹم ہی جنریٹ رہتا ہے, تو پھر اس قسم کے حالات بنیں گے. ان کی باری ابھی آنے والی نہیں ہے. یعنی کہ شہباز شریف آپ کہیں نہیں دیکھ رہے کہ وہ اس میں ہیں؟ ابھی نہیں آنے والے, ابھی نہیں آنے والے. بعد کی بات بعد میں دیکھیں گے, لیکن ابھی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں سر ہم بلاول؟ سیم. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو حمزہ ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, نون لیگ کے اتھارٹی ہیں, بلاول پیپلز پارٹی کی اتھارٹی ہیں. اگر پیپلز پارٹی نے کہیں بھی آگے بڑھنا ہے تو انہیں آصفہ بھٹو کو آگے لانا ہوگا ہی. دوسری بات, نون لیگ اگر نواز شریف فرض کریں نہیں رہتے تو پھر نون لیگ تو نہ ہوئی. ان کے نام سے چلنے والی لیگ کو نون لیگ کہہ لیں, مگر نواز شریف اگر نہیں ہے تو نون لیگ نہیں ہوگی. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور ہی آپ کو کوئی اور بھی لیگ ہو سکتی ہے. اچھا, مریم نواز کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ان کی جہاں پر وہ کراؤڈ پولر ہیں, لوگ ان کو چاہتے ہیں, لوگ ان سے باتیں سنتے ہیں. باتیں سننا, اسٹیٹس حاصل کرنا الگ الگ باتیں ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں پرائم منسٹرشپ چانسز نہیں. نون لیگ میں پچھلے دنوں ایک اور نیا جنید صفدر چہرہ متعارف ہوا ہے, کیا ان کا دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل میں ہے؟ ابھی تو وہ پالیٹکس میں انٹری ان کی ہوئی ہے, آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن ان کی اپنی پلانٹری کنڈیشن ٹھیک ہے. اچھا سر, اتحادی کاف لیگ گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے یا چھوڑ جائیں گے؟ جب سسٹم چینج ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساروں کو ایک نئی, جسے ہم کہتے ہیں نا, مورچہ بندی کرنی پڑے گی. اچھا یہ بتائیں کہ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے کیا کہیں گے, یہ چلیں گے یا؟ سول ملٹری تعلقات نہیں, مگر پاکستان میں اگر پاکستان کی پلانٹری کنڈیشن دیکھیں جس طرح میں نے شروع میں پڑھی, پاکستان کا مون اور مارچ اکٹھا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان اب اور ہمیشہ آرمی کا رول اس کے میں بہت زیادہ رول رہے گا, اور وہ رول ہی پاکستان کو گروتھ دے گا. سو پاکستان میں آرمی ناگزیر ہے ہر حال میں, اس لیے بہتر سے بہتر رزلٹس آتے رہیں گے. تو معیشت کے حوالے سے بتائیں, معیشت اسٹرانگ؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. 2022 پاکستان میں انویسٹمنٹس لانے کا سال ہوگا. یہ بات آپ کو یاد رہے کہ آپ کو شروع میں لگے گا جس طرح سسٹم چینج ہو رہا ہے ساری چیزیں رک گئی ہیں, لیکن جس طرح مٹ گزرے گا اس کے بعد سے پاکستان میں فارن انویسٹمنٹس آنی شروع ہوں گی. پاکستان کی اسٹیبلٹی کا یہ 2022 پہلا سال ہوگا, اور کافی ساری فارن فنڈنگ ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا کنٹری نیبر آپ کو اتنی سپورٹ کر دے کہ آپ کو قرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے, یا کوئی ایسے معاملات طے پا جائیں کہ آپ کو وہ پریشانیاں جو ہمیشہ سے قرض کی رہی ہیں وہ نہ رہیں, اور عوام تھوڑا بہتری کا سانس لیں. اچھا سر, گوادر کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ گوادر کو بہت سے دیکھیں نا, ویسٹ کو 1-1.5 سال کے بعد گوادر ڈفرینٹ ہوگا. 2023 میں گوادر بالکل ڈفرینٹ ہوگا, اور بہت رائزنگ ورچ پر ہوگا. سر یہ عوام کو کوئی تھوڑی سی تسلی دیں گے, مہنگائی سے جان چھوٹے گی یا نہیں؟ پہلے بھی کہا کہ سیٹن ڈیل کرتا ہے عوام کو, اور جو خوشحالی ہوتی ہے ریڈ بائی جوپیٹر, تو جوپیٹر اپنے گھر میں آ رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہاں سے جو فیز شروع ہوگا بغیر کسی نیگیٹو اسپیکٹ کے, عوام کو خوشحالی اور خوشی کی خبریں سننے کو ملیں گی. میڈیا میں اور زیادہ جو اس وقت پابندیاں لگ رہی ہیں, میڈیا اور زیادہ اسٹرانگ ہو کر ابھرے گا. ایجوکیشن, ٹریولنگ, کرونا, ان سب سے ہماری جان چھوٹے گی, یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. سر کرونا کی وجہ سے تو بڑے مسئلے مسائل آئے ہیں. اب کرونا جون سا ہے, اب نیا اومیکرون آ رہا ہے, اومیکرون, اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ پاکستان میں کچھ فرق؟ میں نے پہلے بھی اومیکرون پر بھی میں نے پہلے بھی وہ ایک ہر ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اگر آپ پچھلا بھی دیکھیں اس وقت بھی میں نے بنائی تھی کہ پاکستان لکیلی جو پلانٹری کنڈیشن پاکستان کی ایسی ہے
کہ یہاں پر کرونا آئے گا ضرور لیکن وہ ایفیکٹ نہیں کر سکے گا جو دنیا کو کیا. پاکستان سے ساتھ ہی دیکھیں اگر انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں ورسٹ سینیریو تھا اور پاکستان میں ایسا سینیریو نہیں تھا. تو لکیلی ہم اومیکرون, مجھے نہیں لگتا کہ اومیکرون پاکستان کو بہت ہٹ کرے گا. کرونا کا جو چیپٹر وہ بھی کلوز ہونے لگا ہے اور یہ آئی تھنک مڈ کے بعد یہ 2022 میں ہی کرونا اومیکرون وغیرہ ختم ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ امپرومنٹ کی طرف جائے گا. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے معظم خان صاحب. معظم خان صاحب نے بتایا کہ پاکستان امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہے, معیشت میں بہت اچھا جائے گا, جو گوادر ہے اس سے ہمیں کافی ترقی ملے گی, اس سے کافی فرق پڑے گا. اس حوالے سے مزید بھی ان سے بات کرتے رہیں گے مزید بعد میں. بہت شکریہ. سلام پاکستان.